سوال، آپ نے پشاور میں عمران خان صاحب کا جو دھرنا ہے اس سے خطاب کیا، ڈرون حملوں کے خلاف ان کی جو کال تھی اس پر آپ گئے، اور دوسری طرف قومی اسمبلی میں آپ کے ساتھی جناب چوئی نثار علی خان صاحب نے کہا کہ یہ دھرنا جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان سے کروایا گیا ہے، اس کے پیچھے وہی طاقتیں ہیں جو مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کو قریب لا رہی ہیں. تو میں کنفیوز ہو گیا ہوں. کنفیوز تو ساری قوم ہو رہی ہے اور کسی کے پاس واضح پالیسی تو ہے. عمران خان کی اپنی ہمت ہے، جرت ہے، وہ اسے اعلان کیا اور خطرات مول لیے. تو مجھے اس کی ساری زندگی مجھے تو بہادر لوگ پسند آئے ہیں. تو میں نے کہا جو آدمی وہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے ملک کی ہماری والی بات اسمبلی والی، تو مجھے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. عمران خان جماعت اسلامی کا اب میں نے تو اس کی پارٹی تو جوائن نہیں کر دی، لیکن میں گیا اور میں نے کہا بھائی آپ کی پالیسی ہماری پالیسی کے قریب ہے. تو اس کو بھی شاید مجھے شرم آ رہی تھی کل جب میرے سامنے کہہ رہے تھے کہ وہ دھرنا جو تھا، وہ انہوں نے جو فوج کو وہاں پہ رگیدا اور فاٹا والا نے بھی. اب اگر میں گیا تھا تو میں کیا سوچ. حامد صاحب، میں ان کی بات پہ کوئی رد عمل دینا مناسب نہیں سمجھتا. میرے مطابق وہ شخص خاصا کنفیوزڈ ہے. میرے بھائی مختوم جاوید ہاشمی نے بڑی کھل کے بات کہی ہے. کئی باتیں شاید یہ کیونکہ پارٹی میں ہیں، بڑے سینئر ان کا ایک مقام ہے اس میں، وہ شاید نہ کر سکتے ہوں. میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا، اور یہ کسی میں سیاست کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، یہ میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں. کل جو انہوں نے بات کہی ہے کہ جی ایجنسیاں یہ، اور ان کا تھا عمران خان کے دھرنے کے حوالے سے کہ جی ایجنسیوں نے کروایا ہے یا اسپانسر کیا یا عمران خان کو ایجنسیاں اسپانسر کر رہی ہیں. میں آئی ایس آئی کی ایجنسی آئی ایس آئی ہے نا، ہم کھل کے نام لیتے ہیں جی. مخدوم صاحب اس میں گئے، ہماری پارٹی اس میں گئی، ہماری پارٹی کے سرکردہ رن اور بھی لوگ گئے اس میں جی. اب کیا مخدوم جاوید ہاشمی کو آئی ایس آئی نے بھجوایا اس میں؟ کیا ان کے کہنے کا مقصد تھا؟ اور یہ سینئر نائب صدر ہیں، صرف سینئر نائب صدر نہیں ہے، یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. تو کیا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھیلتا ہے؟ بہت شکریہ ماروی میمن صاحب. ہاشمی صاحب، آپ بھی کافی دور سے آئے ہیں اور عمران خان صاحب کی کال پہ آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج کیا رد عمل ہے ان تمام معاملات کا؟ لوگوں کے اندر غصہ ہے، پاکستان کی جو توہین ہو رہی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور ان کے چہروں پر ایک بہت واضح عزم ہے. جس جرأت سے، ہمت سے وہ ہاتھ کر کر کے اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کم دیکھا ہے میں نے جلسوں میں. بہت گرم جوشی ہے، بڑی ہمت کے ساتھ لوگ ہیں. ہاشمی صاحب، یہ جو رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ تبدیلی کی جانب ایک قدم ہے؟ یقیناً دیکھیں، پوری قوم تبدیلی چاہتی ہے اور یہ اس کا اظہار یہاں بھی ہو رہا ہے اور جگہوں پہ ہوتا ہے، اور یہ اظہار جوانوں میں زیادہ ہے. وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ موجودہ قیادت سے اور موجودہ نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام نے ان کے مسائل حل نہیں کیے. شاید بڑے لوگوں کے یہ ہوں لیکن عام آدمی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. اس لیے میں اس کو تبدیلی کا اشارہ سمجھتا ہوں. پاکستان کی سیاسی قیادت کو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، عوام میں بھی شعور پیدا ہو گیا، لیکن اب قیادت اور حکمران ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ہاشمی صاحب، قیادت اگر کیوں ہے پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی حکومت عوام کو ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی ہاشمی صاحب؟ اصل میں جو ہماری قیادت ہے وہ عوام کے مسائل کو سمجھ نہیں رہی. وہ سمجھتے ہیں صرف اگر حکومت قائم رہے یہی کامیابی ہے. حکومت قائم رکھنا کامیابی نہیں ہوتا، تبدیلی لانا جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس لیے جو موجودہ قیادت اس بات کو نہیں سمجھے گی تو اس کو قوم ہٹا دے گی اور نئی قیادت کو لے آئے گی. ہم اپنے لیڈروں کو
میں تو کوئی قیادت کی جنگ بھی نہیں لڑ رہا. میں تو ان کو ملت کر کے کہتا ہوں کہ ان غریبوں کا خون پسینے کی کمائی جو باہر کی منڈیوں میں لگی ہوئی ہے تمام دنیا میں, خدا کے لیے وہ پیسہ تمہارا نہیں, ان غریبوں کا. واپس لے آؤ, واپس لے آؤ. اگر لیڈر بننا چاہتے ہو, ورنہ پیسہ چاہیے تو پیسہ لے کے چلے جاؤ, ہم پہ بھی نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے. پاکستان کے عوام جس مصیبت میں جو آج فاقہ مستی ہے, غریبی ہے, شہر آج کیا میں کھڑا ہوں اس شہر میں, پشاور شہر میں ایک ایک گھر کے اندر لاشیں ہیں, ایک ایک گھر جو ہے اس کے اندر بچوں کی لاشیں, عورتوں کی لاشیں, مردوں کی لاشیں. لیکن اس کے باوجود پشاور شہر بھی جس طریقے سے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, میں پشاور کے شہریوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. سارے حالات سے گزرے, لیڈر چھوڑ دی رہے کہ پشاور کے شہریوں کے ساتھ کیا ہو رہا, شیرہ اسماعیل کے شہریوں کے کیا ساتھ ہو رہا, پنڈو کے پہاڑ پہ, شمالی وزیرستان میں, جنوبی وزیرستان میں. یہ جو ایک تو زمینی عذاب ہے, دوسرا آسمانی عذاب ڈرون حملوں کے اندر کی صورت میں امریکہ نے, نیٹو نے ہمارے لیے مصیبتیں کھڑا کر دی ہے. آج عمران خان نے تو آ کے ایک دن کے لیے صحیح نیٹو کی سپلائی روک دی, لیکن میں سمجھتا ہوں اسی وقت یہ جنگ ختم ہو جائے گی. اس خطے سے, افغانستان سے بھی, پاکستان سے بھی جس دن نیٹو کی سپلائی ہم نے مکمل طور پر روک دی, یہ جنگ ختم ہو جائے گی. یہ ملک جیسے امن کا گہوارہ تھا, پھر امن کا گہوارہ ہو جائے گا, اور یہ ملک ترقی کا گہوارہ بنے گا. ان وقت جو ختم ہوگی, پاکستان کے عوام کا یہ قصور نہیں ہے کہ ان کو جہالت دی جائے, ان کو غربت دی جائے, ان کو دھکے دیے جائیں. پارٹیوں سے بھی میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, میں سمجھتا ان کا جو پروگرام ہے وہ میں مسلم لیگ کی طرف سے کہا, میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کا پیغام ڈرون اٹیکس پہ نہیں ہوئی ہے. فرق یہ ہے کہ ہمیں میدان عمل میں اسی طرح آنا ہوگا جیسے عمران خان آئے ہوئے. اقتدار کے بھوکے پولیٹیشن ہیں, اس لیے ہمارے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا ہماری حمایت کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی سٹیٹڈ پوزیشن ڈرون اٹیکس کے خلاف ہے. ہم جب ڈرون اٹیکس کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ ہماری حمایت کریں. انہوں نے الٹا کہہ دیا جی ایجنسیز کروا رہی ہیں. یہ اے مجاہد وطن ہے تیرے ساتھ ہم, ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا علم. اے مجاہد وطن ہے تیرے ساتھ ہم, ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا علم.